بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی چینل اللہ المائٹی۔ میں ہوں ثنا۔ ویورز، ہم نے اللہ پاک کو دیکھا نہیں ہے اور اس لیے ہم خود سے کوئی بھی بات بنا کر نہیں کہہ سکتے کہ یہ اس کی ذات کا حصہ ہے، یہ اس کی ذات کا حصہ ہے۔ اسی لیے جو بھی علم میں آپ تک پہنچاتی ہوں وہ بہت جگہوں سے ویریفائی کیا گیا ہوتا ہے، اوتھینٹک کوشش ہوتی ہے کہ اوتھینٹک سے اوتھینٹک آپ تک پہنچاؤں، تاکہ ایک تو وہ آپ کو آگے جو ہے آپ کی رہنمائی بھی کر سکے، بات اتنی آسان اور سادہ الفاظ میں ہو کہ وہ آپ کے دل میں گھر کر جائے۔ اللہ تعالیٰ کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، لیکن اس کو جاننے کا، پہچاننے کا واحد طریقہ یہی ہے کہ اس کی صفات پر غور کیا جائے، اور اس کی صفات کے وجہ سے جو اس کے نام رکھے گئے ہیں ان کو تفصیل سے پڑھا جائے، تفصیل سے جانا جائے، تاکہ ہمیں اس کی ذات کی، اس کی صفات کی، اس کا کچھ تو علم ہو سکے کہ اللہ پاک ہیں کیا۔ تو جو آج کا ہمارا اللہ پاک کا اسماء حسنی ہے وہ ہے، اس کے اسماء حسنی میں 8ویں نمبر پر ہے المہیمن۔ یہ اس کا ذکر قرآن پاک میں صرف ایک بار آیا ہے، سورۃ حشر میں، المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، صرف اتنی جگہ پر۔ اس کے عدد کا شمار 145 ہے۔ یہ لفظ اپنے آپ میں بہت عجیب و غریب ہے۔ اس کا مطلب ہے نگہبانی کرنے والا، پوری نگہبانی کرنے والا۔ یہ لفظ اتنا پیچیدہ ہے کہ میں اس کے فضائل اور اس کے معنی ہی بیان کروں تو 2 گھنٹے کی ویڈیو بن جائے، لیکن میں عام الفاظ میں مختصر سا جو آپ تک لے کر آئی ہوں وہ میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گی، تاکہ شاید اس سے تھوڑا سا آپ کو علم ہو سکے کہ اللہ تعالیٰ کو المہیمن کیوں کہا جاتا ہے۔ لکھا گیا ہے کہ جس صفات میں 3 اوصاف پائے جائیں اسے المہیمن کہا جاتا ہے۔ کیونکہ اللہ پاک کو المہیمن کہا گیا ہے، اس کا مطلب ہے نگہبانی کرنے والا، چاہے وہ ظاہر سے ہے، باطن سے ہے، اوپر سے، نیچے سے، اندر سے، باہر سے، ہر طرح سے وہ انسان کی یا ہر ذرہ مخلوق کی نگہبانی کر رہا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جس اوصاف میں 3 صفتیں پائی جائیں، 3 خصوصیات پائی جائیں، اسے المہیمن کہا جاتا ہے۔ وہ 3 خصوصیات کیا ہیں کہ ایک تو ہر ذرہ کائنات کا اس کو علم ہو، اس کے فوائد کا، اس کے مسائل کا، اس کے ظاہر کا، باطن کا، جس کو علم ہو۔ دوسری خصوصیت کہ وہ قدرت رکھتا ہو اس ذرہ کائنات سے، چاہے وہ پانی کی بوندوں سے لے کر پہاڑوں کے ذروں تک ہو، صحراؤں کے ذروں تک ہو، آسمان کے ستاروں تک ہو، درختوں کے پتوں تک ہو، ہر چیز سے وہ فائدہ حاصل کر سکتا ہے، اس چیز کی وہ قدرت رکھتا ہے۔ اور تیسری خصوصیات کہ وہ اس چیز کا پابند ہو کہ وہ ان چیزوں سے اپنے مقررہ وقت پر فائدہ اٹھاتا بھی ہو، اپنے ہر ذرہ کائنات سے وہ فائدہ اٹھاتا ہو۔ تو یہ تینوں اوصاف جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کسی میں پائے نہیں جا سکتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات کو المہیمن کہا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ المہیمن کے ساتھ ساتھ جو ہے نا، ایک کئی جگہوں پہ شاہدو بھی جو ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ ظاہر ہونے کے ساتھ ساتھ باخبر بھی ہے۔ اس نے اتنے خوبصورت طریقے سے ہر ذی روح کے حفاظت کا انتظام کیا ہوا ہے، کیونکہ وہ نگہبانی کر رہا ہے تو وہ حفاظت بھی کر رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ ہر مشکل سے اس کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے، چاہے وہ کسی چرند پرند کی ہو یا حشرات ہوں، انسان ہو، کوئی بھی مخلوق ہو۔ جیسے اس ذی روح کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اس کی حفاظت کا انتظام کر دیا جا چکا ہے اور اس کی حفاظت ہو چکی ہے۔ جیسے کہ کسی کے پنجوں میں اتنی طاقت دے دی ہے اللہ نے کہ وہ اپنے پنجوں سے اپنے دشمن کا مقابلہ کر لیتا ہے۔ کسی کے پروں میں اتنی طاقت دے دی ہے کہ وہ اڑ جاتا ہے اور اپنے جو ہے نقصان سے بچ جاتا ہے، اپنے دشمن سے بچ جاتا ہے۔ کسی کے منہ میں زہر رکھ دیا اللہ نے کہ وہ اپنے دشمن سے اپنی حفاظت کر سکے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے دن اور رات دونوں میں دیکھنے کی قوت سے نواز دیا، جیسے کہ چوہا، کہ وہ بلی کو یا رات کو بھی دیکھ سکتا ہے اور دن میں بھی اپنے خطرے سے باخبر رہ سکتا ہے۔ انسان کو لے لیں تو انسان کے ہی اللہ تعالیٰ نے ہر جوڑ پہ ایک فرشتہ مقرر کر رکھا ہے اس کی حفاظت کرنے کے لیے۔ دماغ جیسی نازک چیز، اس میں اگر
چھوٹا سا خون کا قطرہ جم جائے، کلاٹ بن جائے، تو وہ انسان کو پاگل کر دیتا ہے، بے ہوش ہو جاتا ہے، انسان کا کینسر بن جاتا ہے اور اس سے اس کی موت بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن اس نازک سی چیز کو اللہ تعالیٰ نے ایک جھل لی، پھر دوسری جھل لی، اور پھر اس کو ایک مضبوط جو ہے کھوپڑی کے اندر رکھ دیا کہ جب بھی وہ کہیں اگر گرے تو سب سے پہلے جو وہ چوٹ کا جو ہے نقصان ہے وہ دماغ تک جانے کی بجائے پہلے کھوپڑی اس کو سہار لے۔ آنکھ کا ہی دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے 2 مضبوط ہڈیوں کے درمیان آنکھ کو رکھا ہے کہ اگر ہمیں کوئی چوٹ لگتی ہے تو سب سے پہلے اس ہڈی پہ لگتی ہے، آنکھ کو نقصان نہیں ہوتا۔ اس پر ہی اللہ تعالیٰ نے 10 فرشتے مقرر کیے ہوئے آنکھ بینائی کے اوپر کہ انسان کی بینائی جلدی ضائع نہیں ہونی چاہیے۔ تو ہمیں علم بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کس کس طرح سے ہماری نگہبانی کر رہا ہے اور ہماری حفاظت کر رہا ہے، اور یہ ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی کر سکتی ہے، اسی لیے وہ حقدار ہے کہ اسے المہیمن کہا جائے۔ لیکن کتابوں میں اور علماء کے دین میں جو اس کے وصف بیان کیے گئے ہیں، ان میں المہیمن ایک اسماء حسنہ ہے جو قرآن مجید میں اللہ کے لیے استعمال ہوا ہے، اور اس کی خصوصیات یہی ہیں کہ اس کا مطلب ہے حفاظت کرنے والا اور نگہبان۔ ہم اس چیز کی تصدیق کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خالق ہے اور ہر چیز کا تصدیق کنندہ ہے، کہ یعنی وہ جو بھی زی روح اس نے پیدا کی ہے وہ اس کے حال سے واقف ہے، اس کے ظاہر باطن سے واقف ہے۔ اگر ہم اس کے فضائل کے بارے میں بات کریں تو مجھے جو چند فضائل بہت ہی عمدہ لگے وہ میں یہاں پہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں۔ ان میں سے ایک پہلا ہے امن و سکون کی فراہمی۔ اللہ المہیمن ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ ہمارے لیے حفاظت، امن اور سکون کی فراہمی کرتا ہے۔ دوسرے نمبر پر تصدیق کرنے والا، یعنی اللہ کی صفت المہیمن کا مطلب ہے کہ وہ ہمارے اعمال کو جانتا ہے اور ان کی تصدیق کرتا ہے، چاہے ہم وہ چھپ کر کریں، چاہے وہ ظاہر میں کریں یا باطن میں کریں، وہ ہمارے ہر اعمال کو جانتا ہے۔ تیسرے نمبر پر اس کی فضیلت یہ ہے کہ کریمیت کا حامل ہے، وہ اللہ المہیمن کی وجہ سے ہمیں یقین ہوتا ہے کہ وہ ہمیں اپنی نعمتوں سے کریم ہے، نعمتوں سے نوازتا ہے اور ہم پر رحمت کرتا ہے۔ چوتھی اس کی صفت ہے ہدایت دینے والا۔ اللہ المہیمن ہمیں صحیح راہ دکھاتا ہے اور ہمیں اچھی اور بری کی پہچان کرنے کی صلاحیت دیتا ہے۔ جب ہمیں یہ پتہ ہو کہ کوئی ذات ہمیں دیکھ رہی ہے، ظاہر سے، باطن سے، اوپر سے، نیچے سے، تو شاید ہمارا جو روح ہے، ہمارا جو دل ہے، وہ ایمان سے منور ہو جائے اور ہم برے راستے سے ہٹ کر اللہ سے ڈر جائیں، گناہ کرنے کے بجائے نیکی کرنے کی کوشش کریں۔ یہ صفات اللہ کی مخصوصیات میں سے کچھ ہیں جو المہیمن کے نام کے ساتھ منسلک ہیں۔ اگر ہم اس کے وظائف کے بارے میں بات کریں تو یہ نام بہت ہی طاقتور ہے، بہت ہی زیادہ طاقتور ہے۔ اگر کوئی شخص، یہ نام خاص کر دل کی مرادیں پوری کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور وہ دل کی مرادیں ظاہری بھی ہو سکتی ہیں، باطنی بھی ہو سکتی ہیں، کچھ ایسی بھی ہو سکتی ہیں جو ہم کسی کے ساتھ بانٹ نہیں سکتے، جو ہم اپنے دل میں ہی مراد کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ وہ کوئی نہیں جانتا، جیسے پسند کی شادی، اس کے علاوہ گھر میں امن سکون، باس کی نظر میں اچھا بننا، کاروبار میں زیادہ سے زیادہ ترقی، وہ کچھ ایسی باتیں جو سکے بہن بھائیوں سے بھی نہیں کی جا سکتی، ان کے لیے یہ وظائف، یہ ورد جو ہے وہ ایک بہترین وظائف کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس میں اگر کوئی چاہے اپنی اس طرح کی جائز مراد پانے کے لیے، اس کو چاہیے کہ وہ پاک ہو کر خوشبو لگا کر خلوت میں جائے اور 2 رکعت نوافل ادا کرے، نوافل حاجت ادا کرے، اور 101 مرتبہ بہتر ہے، یا تو 202 مرتبہ تو افضل ہے کہ اول آخر درود ابراہیم پڑھ کر دل سے دعا مانگے۔ 21 دن کا یہ وظیفہ ہے، 21 دن میں اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مراد حاصل ہو جائے گی۔ دوسرے نمبر پر اگر اس کا دیکھیں، اس نام کی برکت سے کم ہمت لوگ، اکثر دیکھا جاتا ہے کہ لوگ ہمت نہیں کرتے کسی کام کی، خاص کر گھروں میں دیکھتے ہیں، بیوی کہتی ہے کہ شوہر کو ہمت کریں تو شاید کاروبار میں ترقی ملے، تھوڑی سی ہمت کریں تو شاید بچوں کی پرورش اچھی ہو جائے، تھوڑی سی ہمت کریں تو اچھے سے اچھا گھر لیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بچے پڑھائی میں ہمت کرنے سے قاصر ہوتے ہیں کہ ہم سے نہیں حفظ ہوتا، ہم سے نہیں ڈاکٹر بنا جاتا، ہم سے نہیں انجینئر بنا جاتا، تو اس کے لیے بہتر ہے کہ یا تو خود یہ وظیفہ کریں یا پھر کر کے متاثرہ شخص کو پلایا جائے۔ اس میں یہ ہے کہ 145 دفعہ اس خلوت میں بیٹھ کر اس کو ورد کریں، اور اس کو یا تو پانی پہ دم کر کے خود پی لیں، اور اگر کسی کے لیے کیا ہے تو اس کو پانی پر دم کر کے پلائیں۔ 41 دن کا یہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کا بہترین وظیفہ ہے جو کہ 41 دن میں اپنا اثر دکھائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ خوبصورت نام بہت ہی جو ہے نا اپنے اندر خوبیاں اور صفات کا حامل ہے۔ میں بہت کم الفاظ میں آپ کو بیان کر سکی ہوں جتنا مجھ سے ہو سکا ہے۔
یہ نام اللہ کی محبت، توبہ، عفو و درگزر، رحمت، علم، ہر چیز کی فضائل کو ظاہر کرتا ہے، اور ہمیں بھی اس چیز کی جو ہے نا تعلیم دیتا ہے کہ ہم جتنا ہو سکے اس ذات کو پہچانیں اور اپنا ظاہر اور باطن پاک رکھیں، تاکہ اس کے سامنے کل کو شرمندہ نہ ہونا پڑے جب ہم قیامت والے دن اس کے سامنے حاضر ہوں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اگلے اسماء الحسنیٰ کے ساتھ، ایک اس کے نئے فضائل کے ساتھ۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ فی امان اللہ۔